تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ، الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکہ، جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، طیبین، اور وہ لوگ شرک سے پاک ہوتے ہیں، یقولون، وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں، سلام علیکم، اے مرنے والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صدقے سے۔ هل ينظرون، کیا یہ کافر انتظار کرتے ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، فرشتوں کے آنے کا، او یأتی امر ربک، یا آپ کے حکم قیامت کا، کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح ہی بے وقوفی والے عمل کیے ان سے پہلے لوگوں نے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ اپنے آپ پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، ان کی برائیوں کی سزائیں ان کو ملی، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب پر وہ ہنستے تھے اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ آیت نمبر 32، 33، 34، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ ایمان والے کی موت، فرشتوں کا نزول، مسکراتے ہوئے فرشتے، نرم لہجے والے فرشتے جب اتر رہے ہوتے ہیں تو ایمان والے کی نظریں ایسے آسمان پہ ہوتی ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی نگاہ اٹھ چکی ہے اور اب یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ ایمان والے خوبصورت انداز سے اتر رہے ہوتے ہیں اور ان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اور ان کو سلام بھی کرتے، سلام علیکم، بھائی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، یہ گارنٹی دے دی، خوشخبری بھی سنا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ ہمیں بھی وہ موت نصیب فرمائے، ایمان والوں کو بھی وہ موت نصیب فرمائے، کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو آخری وقت میں بڑا پرسکون ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ شدید ترین بیمار مرنے سے چند لمحے پہلے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کی موت آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پاؤں سے اس کی جان آہستہ آہستہ نکلتی ہے، جیسے ایک کپڑے کو آپ نچوڑتے ہیں اس طرح اس کو نچوڑا جاتا ہے اور یہ اوپر آ رہی ہوتی ہے۔ آتے آتے یہاں پر اس کے موتیوں کی طرح پسینہ آتا ہے، چاہے وہ برف پڑی ہو نا، اس کو پسینہ آتا ہے، اور وہ پسینہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارے تصور سے باہر ہوتا ہے۔ یہ پسینہ وہ تمام گناہوں کی میل ہوتی ہے جو میرا اللہ اس کی پیشانی سے نکال دیتا ہے۔ آپ کبھی تصور کریں، کافر کی موت کو بھی اگر آپ کبھی دیکھ سکیں، مومن کی موت کو بھی آپ کبھی دیکھ سکیں، اور اہل اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی موت کو بھی آپ دیکھ سکیں، طیبین، یہ پاک ہوتے ہیں، ان میں شرک نہیں ہے، اللہ کو ایک کہہ کے مر رہے ہیں، باقی جتنے مرضی گناہ ہوں بخشنے والا خدا ہے، خدا کا ان سے تعلق ہے، اور آپ کے کوئی بھی ایسے گناہ نہ ہو لیکن شرک ہے، بخشنے والا ہی آپ سے ناراض ہے، تو یہاں کس کی امید ہوتی ہے؟ اس لیے ایمان کلمہ توحید کے اوپر قائم دائم رہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اور سلام علیکم، اس کو کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ پھر جب وہ موت آتی ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کی بنیاد پر۔ یہاں دو باتیں سمجھیے گا، جنت میں داخلہ ان کا روحانی اس وقت ہوتا ہے، روحانی، ان کی روح جنت میں ہے، جسم تو ان کا قبر میں ہی ہے ابھی، جسم کے لیے ضروری ہے کہ قیامت قائم ہو اور پل صراط سے گزریں اور پھر کہاں جائیں گے، جنت میں، مگر ایڈوانس اللہ نے ان کو بشارت سنا دی ہے کہ تمہاری گارنٹی ہے کہ اب تم سلام علیکم کامیاب ہو چکے۔ ایمان والے کو یہ بشارت ملتی ہے۔ پھر میرا اللہ جنت کے اندر سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کی طرف لے آتے ہیں، کھڑکی کھلتی ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، نوم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سہاگ رات کو سوتی ہے، سہاگ رات، یہ الفاظ ہیں۔ ایک جاہل طبقہ یہ کہتا ہے کہ جناب
آج روح میرے باپ کی آئی تھی، آج میری ماں کی روح آئی تھی، اور آج فلاں کی روح میرے گھر میں آئی تھی. سب جہالت ہے، سب جہالت ہے. نوم کا نومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اب یہ سو چکا ہے، اب اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے وقت. اس سے پہلے نہ اوپر نہ نیچے، نہ کہیں نہ کہیں، نہ میرے گھر میں، نہ آپ کے گھر میں، نہ فلاں کے گھر میں، نہ فلاں کے گھر میں. یہ کھانے پینے والے لوگوں کے چکر ہیں، یہ سارے کھانے پینے والے لوگوں کے چکر. 40 دن باپ کے نام پر ہم روٹی دیتے ہیں، تو کیا 41 دن نہیں دے سکتے؟ جی کیوں دیتے ہیں جی؟ 40 دن روح آتی. بھائی جہالت ہے، جہالت ہے، کوئی روح نہیں آتی. آج ان کو کہا جا رہا ادخلوا الجنہ، کیا ہو جاؤ. اب کیا وہ جنت سے نکل کے روزانہ ہمارے گھر میں آئیں گے؟ نہیں. روحانی طور پر اللہ ہمیں یہاں سے جنت میں پہنچا رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں، اور ہمیں ایڈوانس خوشخبری ہے کہ تم نے انشاءاللہ جانا جنت میں. اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے کہاں جا رہے ہو تم؟ جنت میں. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا رحمت کی وجہ سے؟ تو نبی نے فرمایا رحمت کی وجہ سے. پھر سوال یہ بھی کیے گئے کہ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جس پہ خدا رحمت کرتا ہے اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کی رحمت سب سے بڑی کیا ہے کہ تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے، تمہیں رکوع کی توفیق مل رہی ہے، تمہیں 17 رکعتیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے، تمہیں وتر رات کو پڑھو، تہجد کے قریب پڑھو، سب سے افضل عمل ہے، اس کی تمہیں توفیق نصیب ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں عمل کا ملنا بھی رحمت، اور عمل کا قبول ہو جانا یہ بھی خدا کی رحمت ہے. ورنہ ہم خدا کے معیار پہ کبھی عمل نہیں کر سکتے. یہ گارنٹی کی بات ہے کہ ہم کبھی عمل. یہاں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہو، اب بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے ہم رحمت کی وجہ سے جا رہے ہیں، عمل کی وجہ سے. ہے خدا کی رحمت مگر شکل عمل کی ہے. شکل کس کی ہے؟ عمل کی ہے. اگلا کافر بھی تو کہے گا جناب عمل تو ہے ہی اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، جی یہ کہاں سے جنت میں جا رہا ہے؟ اللہ اس لیے عمل کی شکل ہمیں دے کے جا رہے ہیں. ہم نمازی بن کر، قاری بن کر، حافظ بن کر، عالم بن کر، مفتی بن کر، زکوٰۃ والے، صدقات والے، عید والے، جمعے والے بن کے ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ جمعہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، عید اللہ کی رحمت ہے، نماز کی توفیق اللہ کی رحمت ہے. یہ ہے گارنٹی ایمان والوں کی کہ عمل کی ظاہری شکل ہوگی لیکن حقیقت میں وہ رحمت خدا بندی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری نبوت بھی رحمت خدا ہے، میری ختم نبوت بھی رحمت خدا ہے، میرے اوپر قرآن اترا ہے یہ رحمت خدا ہے، مجھے امت محمدیہ بڑی ملی ہے یہ رحمت خدا ہے. یہ سب رحمت خدا ہے. تو کمال کا بندہ یہ سمجھے کہ جناب میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں اور بڑی نمازیں اور بڑی داڑیاں اور بڑے حج اور بڑے روزے اور بڑے عمرے اور یہ تمام، یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ حج، یہ توفیق، یہ عمرہ، یہ تمام چیزیں تمہیں نصیب ہوئی ہیں. تمہارے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، ایک بندہ اس کے بعد 10 کھرب روپیہ وہ کیوں نہیں گیا؟ یہ پیسے کا کمال ہے، یہ رحمت کا کمال ہے. پیسے کی بنیاد پہ کبھی آج تک کوئی حج نہیں کر سکا. یہ رحمت ہوتی ہے اور اللہ اسباب بنا دیتے ہیں اور بندہ ارادہ کرتا ہے اور اللہ پہنچا دیتے ہیں. اس کو یاد رکھیں. اور اللہ کافروں سے کہہ رہے ہیں کیا تم 2 چیزوں کو دیکھ رہے ہو کہ موت کا فرشتہ آئے یہاں پہ، اب تم ایمان لاؤ گے، ایمان قبول نہیں ہوگا، یا تم یہ دیکھتے ہو کہ قیامت آ جائے، دھڑا دھڑ ہو جائے پھر ایمان لے آئیں گے، اب بھی ایمان قبول نہیں ہوگا. 2 وقتوں میں ایمان قبول نہیں ہے. روح نکل رہی ہے، یہاں پہنچ گئی ہے، اب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں معتبر. قیامت آ جائے گی، جس کے اوپر آئے گی وہ کہے جی اب میں پڑھتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیا ہوگا؟ آج تو یہ مشرق سے ہو رہا ہے نا، ایک وقت آئے گا مغرب سے طلوع ہوگا، اس میں ساری دنیا کافر بھی بھاگیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، کسی کی توبہ قبول ہے، کسی کا کلمہ قبول. تو یہ انتظار مت کرو یار موت کے قریب آئیں گے تو پڑھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، کوئی ڈاکٹر اشارہ دے گا تمہاری موت آ رہی پڑھ لیں گے. اللہ کہتے ہیں کیا تم اس چیز کی انتظار کر رہے ہو؟ فعل الذین من قبلہم، پہلے بہت سے لوگوں نے انتظار کی، کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، وہ کفر پہ مر گئے ہیں. اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا مگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ کی قسم کسی کو ایک دن کا بھی نہ چباؤ،
ایک چونٹیوں کو تم نہ چھیڑو، کسی ایک بندے کا حق تم نہ کھاؤ، مگر تم کفر پہ ہو، شرک پہ ہو، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے ظلم یہ کیا، ایک اللہ کی جگہ پہ تم نے کئی خدا بنا دیے، اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہے۔ یہی ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کی جو جگہ ہے بنائی، آپ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز آ کے رکھ دیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر توحید کا ڈنکا بجے گا، کلمہ آئے گا، ہمارے نبی کی نبوت کا نور سجے گا، ہم اس تمام برآت کو چھوڑ کے شرک کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور ہم خود پہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے آج ان کی بدعمالیوں کی سزائیں ان کو مل رہی ہیں۔ مشرک کو پوچھا جا رہا ہے کہاں ہے تیرے خدا، ان کو لے کر آ۔ کافر کو پوچھا جا رہا ہے تو نے اللہ کا انکار کیا نا، آج لے آ کوئی خدا جو تجھے آج کیا کرے، بچا لے۔ اللہ رب العزت منافق کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں گے، وہاں تو دو چہرے بنا کے چلتا تھا، آج مجھے دکھا۔ علم کو چھپانے والا، اللہ اس کو بھی آگ کی لگام پہنائیں گے، پوچھیں گے تو نے علم کو چھپایا ہے۔ اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ آئے، دشمن ہو، تلوار ہو، میرے گلے پہ رکھے، کاٹنا شروع کرے، مجھے یہ پتا ہو کہ میری رگ کٹنے میں ابھی کچھ سیکنڈ ہیں، تو میں لوگوں کی بات نہیں سنوں گا، میں اپنے نبی کی اتنی دیر میں کوئی حدیث بیان کر کے دنیا سے جاؤں گا۔ حدیث بیان کر کے آج ہم نے سارا کوئی لاک لگایا ہوا ہے، اندر ہمارے بہت سی باتیں، پردے کی، شرم کی، حیا کی، سود کی، جوئے کی، شراب کی، حرام کی، اللہ کے عذاب کی، جہنم کی، اللہ کی تقدیر کی، اور اللہ کی پکڑ کی، اللہ کی سختی کی، ساری باتیں، مگر ہم نے منہ میں رکھی ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس میں ہم گنگے ہیں۔ اللہ کہتے سمن بکن عمین فہم لا یفقہون، یہ گنگے، اندھے، بہرے، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے، یہ سمجھتے نہیں۔ بھائی اپنے منہ سے نکال کر اس کو اگلی مخلوق پہ ڈال دو، اللہ اس کی دعوت پر تمہیں ہدایت کا درجہ عطا کر دیں گے۔ نماز کی ترغیب دو گے، نمازی بنو گے، قرآن کی ترغیب دو گے، قاری بنو گے، حج عمرے کی ترغیب دو گے، اللہ تمہیں حاجی بنائے گا، برائی سے روکنے کی ترغیب دو گے، اللہ تمہیں برائی سے بچائے گا، داڑھی رکھنے کی ترغیب دو گے، اللہ تمہیں خود داڑھی کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ یہ دعوت کے اثرات ہوتے ہیں۔ دعوت دینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے، خالی اپنے حلق میں ان چیزوں کو ڈالنا، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ لوگوں کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج کہتا ہے وہ دیکھو یار بڑے ظالم بدبخت ہیں، ان پہ عذاب آ گیا، اور ان کی بستی دیکھو تباہ ہو گئی ہے، ان کا ملک دیکھو تباہ ہو گیا، وہ بڑے گندے ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے فاسق ہیں، فلاں ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت برا آدمی تھا، بچپن میں لنگوٹیا یار تھے، ایک دوسرے کے بغیر جیتے ہی نہیں تھے۔ نیک بندے کی نیکی دنیا میں مشہور ہو گئی ہے، برے آدمی کی برائی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اب نیک کہتا ہوئے سائڈ پہ ہو، ذرا ادھر نہ آئی، میرے قریب نہ آنا، بھائی میری مجلس میں نہ آنا، میرے گھر میں نہ آنا، میرے خاندان میں نہ آنا، تم اتنے بدنام ہو، خدا کے واسطے تم یہاں سے چلے جاؤ یار، تم جہنمی ہو، تم تباہ و برباد ہو، تمہیں ساری دنیا گناہگار کہہ رہی ہے اور مجھے ساری دنیا نیک کار کہہ رہی ہے، اب تم مجھے ملنا نہ تاکہ میرے اوپر داغ نہ لگے، میرے گھر میں نہ آنا تاکہ میرے اوپر داغ نہ لگے، مجھے کال نہ کرنا، فون نہ کرنا، میسج نہ کرنا، تصویر شیئر نہ کرنا، میری دعوت پہ نہ آنا، میری شادی پہ نہ آنا، بیاہ پہ نہ آنا، موت پہ نہ آنا۔ کیوں نہ آؤ بھائی؟ اس لیے کہ بھائی تم بہت گندے ہو، بڑے گناہگار ہو، تم جہنمی ہو، تم میرے قریب آؤ گے تو مجھ پہ داغ لگ جائے گا، داغ لگ جائے گا۔ اب وہ بیچارہ گناہگار، وہ اپنی سیڈ پہ دل چاہتا ہے کہ یار میں اس کے پاس بیٹھوں، دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں، اور یہ چودھری بن کر کہتا ہے جی میں جنتی تو جہنمی، میں اچھا تو گندا، میں نیک تو برا، میرا تیرا کیا جوڑ ہے؟ حالانکہ بچپن میں لنگوٹ گیا یار ہے۔ اب میرے اللہ نے وہی فرمائی فرشتے کو کہ جاؤ اس نیک آدمی کی نیکیاں اس کو دے دو اور اس کی برائیاں اس کو دے دو، اس کو برائیاں دو اور اس کو نیکیاں دو، یہ جنت میں جا رہا ہے اس کو جہنم میں ڈالو، وہ جہنم میں جا رہا ہے اس کو جنت میں ڈالو۔ اس کو پوچھے تو ٹھیکیدار کس نے بنایا؟ رب اتنا غفور الرحیم ہے اور تو 5 فٹ کا آدمی ہو کے اگلے پہ فتویٰ لگا رہا ہے اور جہنمی کہہ رہا ہے اور گندا کہہ رہا ہے اور برا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے عبداللہ بن ابی منافق ہو، چاہے حضرت سفیان ہو، ابو سفیان
مسلمان ہو گئے تھے، چاہے حضرت وحشی ہوں جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضور پاک نے کبھی کسی سے نفرت نہیں فرمائی۔ نفرت مت کرو، گناہگار سے نفرت مت کرو، فلاں بندہ گندا ہے یار اس کو مسجد میں نہ آنے دینا، شرابی ہے مسجد میں نہ آنے دینا۔ آج ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ گندے ہیں، وہ بدماش ہیں، خبیث ہیں، گندے ہیں، ذلیل ہیں، عذاب آ گیا، ان کے ملک تباہ، ان کی نسلیں تباہ، ان کے جسم تباہ۔ بھائی کیا پتا اس عذاب کے ذریعے اللہ نے ان کو شہادت عطا کر دی ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کسی کے عذاب پر اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ رب العزت آج اس سارے عذاب میں ان کو گھیریں گے اور گھیر کر ان کو بتائیں گے آج اللہ کی بادشاہت ہے، ایک اللہ ہے، بتاؤ تمہارے بادشاہ کدھر ہیں، تمہارے طاقتور لوگ کدھر ہیں، تمہارے مشرک جو خدا بنائے تھے وہ کدھر ہیں؟ اللہ ہم سب کو ایمان اور نیک فرشتوں کے ہاتھوں موت نصیب فرمائے۔